بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آمین۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا۔ آمین۔ آج ہم آقا علیہ السلام کی سیرت مطالعہ کے حوالے سے گھر میں داخل ہونے کا جو سنت طریقہ ہے اس کو بیان کریں گے۔ آج ہمیں ازحد لازم ہے کہ ہم خود بھی آقا علیہ السلام کی سیرت مطالعہ کا مطالعہ کریں، پڑھیں، پڑھائیں، سنیں، سنائیں اور آگے اپنی اولاد کو بھی آقا علیہ السلام کے طریقے پہ چلائیں۔ آقا علیہ السلام جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے اہل خانہ کو سلام کرتے اور پھر کبھی آقا علیہ السلام یہ پوچھتے کیا کچھ پکا ہوا ہے؟ یہ بھی سنت ہے، گھر میں جب آپ داخل ہو تو پوچھیں بھی کچھ پکا ہوا ہے۔ اور کبھی آقا علیہ السلام خاموشی اختیار فرماتے یہاں تک کہ آپ کے سامنے جو پکا ہوا ہوتا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام جب گھر کی طرف جاتے تو ذکر کرتے ہوئے تشریف لے کے جاتے تھے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ اگر آپ گھر میں جا رہے ہوں تو ذکر کرتے ہوئے جائیں۔ اور آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی ذکر کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس صورت میں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ آج اکثر و بیشتر ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھروں میں شیطانی اثرات ہیں، تو شیطانی اثرات کو دور کرنے کا طریقہ آقا علیہ السلام سے لیں، آپ حضور علیہ السلام کی سیرت مطہرہ سے سیکھیں، ادھر ادھر نہ جائیں۔ حضور نے جو تعلیم دی ہے اگر آپ اس پہ عمل کر لیں تو وہ شیطانی اثرات سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ذکر کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں تب بھی شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو سب سے پہلے اہل خانہ کو سلام کرو۔ جب تم سلام کرو گے تو شیطان تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ دیکھیں وظیفہ کیا عطا فرمایا۔ پہلی روایت میں تھا کہ ذکر کرتے ہوئے داخل ہوں، دوسری روایت کیا ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں۔ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کریں گے تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور جب گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا شیطانی جو اثرات ہیں گھروں میں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، شیاطین کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے جب ہم گھر میں داخل ہوں تو ذکر کرتے ہوئے اور سلام کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم داخل ہوں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے انس گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، کیونکہ جب تم سلام کرو گے تو اس میں گھر کی بھلائی میں اضافہ ہوگا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، یہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہے۔ تو سلام کرنا بھلائی بھی لاتا ہے اور برکت بھی لاتا ہے۔ اور یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ حضرت انس بن مالک وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کی بچپن میں آقا علیہ السلام نے تربیت فرمائی، چھوٹے سے بچے تھے حضور تربیت فرماتے تھے، تو آپ کی تربیت میں حضرت انس بن مالک نے پرورش پائی۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے فرمایا اے میرے بیٹے، اے انس گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ تو اس روایت سے ثابت ہوا کہ بچوں کو
سلام کی تعلیم دینی چاہیے. اگر انہیں سلام کرنے کی عادت نہیں ہے تو انہیں تعلیم دینی چاہیے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ بچوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے. اور اسی طرح حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو گھر میں داخل ہو تو سلام کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ سوال کر سکتے ہیں اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ پھر بھی آپ سلام کر کے داخل ہوں گے. پھر آپ سلام کیا کریں گے؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر بھی آپ اللہ کی حفاظت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمان میں آ جائیں گے. اگر آپ یہ گھر میں کوئی بندہ نہیں آپ یہ عمل کرتے ہیں تو پھر بھی شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.